اوپر دار اعمال کا سنت کی بخاری کی صحیح کے ذریعے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل کر کے دے دی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت ہوگی صرف اللہ تمہارے اعمال کا اس طریقے سے تم کو توفیق بھی عطا کر دے گا۔ بلکہ بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے 2839 کے اوپر جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی، کبھی پہاڑی پر چڑھے کبھی وادی میں سے گزرے، تھک گئے صحابہ، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے تو پیارے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ تمہارے پیچھے مدینے میں ٹھہر گئے لیکن اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے، برابر رہے۔ تھکے ماندے صحابہ نے کہا پیارے نبی ہم پہاڑیوں میں وادیوں میں چل رہے تھے، ایک ایک وادی کو پھلانگ رہے تھے، اور وہ مدینے میں بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہو گئے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو ان کے شرعی عذر نے روکے رکھا، لیکن نیت ان کی نکلنے کی تھی، بس نیت کی برکت سے وہ تمہارے اجر کو پہنچ گئے۔ صرف نیت کے اوپر، نیت دل کا عمل ہے، نیت دل کا عمل ہے، اور اس دل پر براہ راست اللہ کی نگاہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت 6542 کے اوپر پیارے نبی فرماتے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے باڈی کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے لیکن میرا چہرہ تو بڑا خوبصورت، اس کو دیکھتے ہوں گے، ولا، اور اللہ تبارک و تعالی ولا، اور نہیں دیکھتے الى صورکم، اور نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے، باڈی بھی نہیں دیکھ رہے چہرہ بھی نہیں دیکھ رہے کیا جی، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے ڈائریکٹ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دلوں کی بات سننا وہ تو چھوٹی بات ہو گئی، اللہ کہنے دلوں میں جو وسوسے گزر رہا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں، تو دلوں پر ان کی نگاہ ہے اور دلوں کی باتیں اللہ سن رہے ہیں۔ ایک نہیں 10 مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موضوع بیان کیا، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو غافل مت سمجھنا، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے، اللہ کی وہ سب کچھ علم کے اندر ہے۔ بلکہ المعجم الاوسط حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے حدیث کی 3 کتابیں لکھی، ایک تو ہے معجم کبیر، ایک ہے معجم اوسط، ایک ہے معجم صغیر۔ امام طبرانی بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے محدث، 3 حدیث کی الگ الگ کتاب ہے۔ تو المعجم الاوسط جلد 6 اور روایت 339 پر انہوں نے ایک حدیث نقل کی، اور حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، منہ اس کا اترا ہوا تھا، چہرہ اس کا اترا ہوا تھا، اس نے آ کر کہا یا نبی اللہ میرا باپ میرے مال میں فضول خرچی کرتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اچھا بلاؤ تمہارے ابا کو، کسی قاصد کو بھجوایا کہ ابا آپ کو بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں۔ تو گھر سے نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی تمہارا بیٹا تمہاری شکایت حضور سے کر رہا ہے۔ باپ کی شکایت بیٹا کرنے لگ گیا، تو باپ کے دل پر تو آرے چلنا یقینی تھا، لہذا وہ چپکے سے چلتا چلتا چلتا، دیکھو جب کسی کو دکھ پہنچتا ہے نا، اس کو نہ کسی کی بات سننا اچھی لگتی ہے نہ اپنی بات بیان کرنا اچھی لگتی ہے، وہ خاموش ہوتا ہے اور اپنی لو میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور نڈھال قدموں کے ساتھ چلتا ہوا مجلس رسول میں پہنچا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، وہ قریب آئے، ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے علیہ السلام، کہ یا نبی اللہ بوڑھے باپ سے کچھ بات کرنے سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اس بوڑھے سے وہ پوچھو جو اس نے اپنے دل ہی دل کے اندر کہا ہے گھر سے نکلنے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں پوچھنا، پہلی بات یہ بتاؤ کہ تم نے گھر سے نکلنے سے لے کر ہمارے تک پہنچنے تک اپنے دل ہی دل میں کیا بات کی؟ تو مسکرانے لگے، بڑے میں کو خوشی ہو گئی تھی، خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے دل کی انہوں نے سن لی ہے، اب تو ٹینشن ختم ہے۔ کہا دل میں تمہارے کیا چلا؟ کہا یا نبی اللہ جب بھی ہم آپ کے پاس پہنچتے ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کے اعمال سے ہماری ایمان میں ترقی ہی ہوتی ہے۔ کہ یا نبی اللہ میرے تو دل کا ٹکڑا تھا، تو میں دل ہی دل اپنے آپ میں سوچ سوچ کر کے پاگل ہو رہا تھا۔ کہ کیا تھا وہ تو بتاؤ؟ تو کہنے لگے یا نبی اللہ میں کہہ رہا تھا غدوت
غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالصبح لم ابت لصبحک الا صاہرا اتململ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي لذة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. یہ بات اس نے بوڑھے نے کہہ دی اور کہہ کر کے حضور کو دیکھنے لگا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں. پتہ ہے بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ اس کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جن پر بیتی ہے ان کی باتیں آپ سنو، وہ روتا ہے آپ ہنستے ہیں. ارے ایسا کیا، ایسے ہوا، ایسے بھی ہوا، ایسا بھی کہا، ایسے بھی کہا، تو آپ ہنستے ہیں. ایک آدمی کے اوپر جو جذبات کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس کو صرف وہی بیان کر سکتا ہے. اس کے حالات سے وہ واقف ہوتا ہے، اللہ واقف ہوتا ہے. میں صرف تھوڑی سی اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بوڑھا باپ کہنے لگا میرے بیٹے تو بھول گیا، تو معصوم بچہ تھا، جیسے پیدا ہوا میں نے اپنی محنت کو ڈبل کا کر دیا. صبح کام پر جاتا، شام کو آرام کرتا. تو پیدا ہو گیا، میں نے شام میں بھی کام شروع کر دیا. میرے بیٹے تو بڑا معصوم تھا، تجھ میں بیماری آ جاتی، لوگ دیکھ کر کہتے بیمار بچہ ہے کہ تو ہے، تو سوتا ہی نہیں ہے. تیرا باپ تیرے خاطر راتوں میں جاگتا رہا. میرے بیٹے تجھے سایہ مل سکے اس کے خاطر میں نے دن بھر دھوپ کے اندر کام کاج کیا. میرے بیٹے سردی کے اندر تجھے کپڑا مل جائے، گرمی کے اندر تجھے ہوا کے جھونکے مل جائے، اس کے لیے میں نے اپنی ہڈی تک کو تیرے خاطر کھلا دیا. حالانکہ موت کا وقت تو متعین ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن تیری بیماری سے میں رویا کرتا تھا کہ میرا بچہ معصوم بچہ انتقال نہ کر جائے. میرے بیٹا دیکھ آج کیا دن آ گیا کہ آج مجھ کو تیری ضرورت ہے لیکن تجھ کو میری ضرورت نہیں ہے. بیٹا کاش کہ تو میرے ساتھ کچھ ایسا کرتا. تو نے تو الٹا یہ کیا کہ میرے ساتھ زبان درازی کیا. اتنے پر بس نہیں ہوا، دن بھر کی وہ باتیں میں نے بولا کہ تو صبح سے شام تک ابو ابو ابا ابا کرتا رہتا اور کہتا رہتا، اور میں جواب دیتے دیتے نہ تھکتا. تجھے بیٹا 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 کہتا رہتا، میں بھی بیٹا بیٹا کرتا رہتا. بیٹا آج ایک ایسا دن آ گیا کہ تجھے بیٹا کہہ کر پکارنے کو تیرا باپ ڈرنے لگا ہے. بلکہ میں تجھ سے کبھی کوئی بات کرتا ہوں تو ایسے زبان درازی کرتا ہے کہ تیرے ایک ایک جملے میرے دل کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے کاش تو سے میں کیا اپنی شکایت کروں، کیا شکوہ بیان کروں. میرے بیٹے تو نے تو ہونا یہ چاہیے تھا میرے پیر دھو کر کے پیتا، میری خدمت کرتا. تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے تو رویہ میرے ساتھ ایسا اختیار کیا جیسے بچپن سے لے کر آج تک تو نے میرا پالن پوشن کیا ہے. احسان تو نے مجھ پر کیا، انعام تو نے مجھ پر کیا. میرے بیٹے میں تیرا باپ تھا، میرے دل کے اندر بڑی وسعت تھی، میرے دل میں بڑی رحمت تھی. چل میں اس پر بھی راضی ہو گیا تھا کہ کاش تو میرے ساتھ اتنا ہی کر لیتا جیسے ایک اچھا پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا دسترخوان دیکھتا ہے اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑوس میں پہنچا دیتا ہے. کاش کہ تیرے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے میرے دسترخوان پر آ جاتے، تو کم از کم اتنا تو کر لیتا. تو نے وہ بھی نہ کیا. جی ہاں باپ تو ہوتی ہے وہ ہستی. ایک جگہ ہم جماعت میں کام کر رہے تھے، ایک بڑے میں آئے تو میں نے ایک باپ کا تذکرہ چھیڑا، میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئے. میں نے پوچھا چچا روتے کیوں؟ کہنے لگے مولانا ایک زمانہ تھا میرے ابا کھیت میں کام پر جاتے تھے اور مزدوری پتہ کیا ملتی تھی؟ 2 مٹھی جواری، اس کو ادھولی کہتے ہیں، وہ ملا کرتی تھی. تو ادھولی پر جواری ملتی تھی، اس میں لے دے کر کے 3 روٹیاں پکتی تھی اور 3 روٹیوں کے اندر 5 حصے ہوتے تھے. ہم 3 بھائی بہن، اماں اور ابا، ہم بچے صبح میں تو کھانا نہیں ملتا تھا، جو ملتا تھا شام میں ملتا تھا. تو 3 روٹیوں کو ہم اتنا توڑ توڑ کر کھا جاتے، تھوڑے سے ٹکڑے بچے رہ جاتے، اس کو ماں اٹھا کر کھاتی اور باپ کہتا کھا لو، مجھے تو بھوک ہی نہیں تھی. اور رونے لگ گئے. میں نے پوچھا یہ تو ہوا ہے کتنے لوگوں کے ساتھ حالت ایسے واقعات برپا ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے اوپر سے ایک بات کی کہ مولانا آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے ایک حیرت مجھے یہ ہو رہی ہے کہ میرا باپ دن بھر کا روزے سے ہوا کرتا تھا، آج میرے پاس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. میرے بیٹے سنتروں کا بڑا کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، بڑا گھر ہے، بڑے بستر ہے،
بڑے کپڑے ہیں، بڑا مال، بڑی دولت ہے. تو میں نے کہا وہ دن گزر گئے، اللہ نے اچھے دن لایا، اب تو خوش ہو جاؤ. کہنے لگے مولانا سب ہے مگر وہ باپ اب نہیں ہے، دکھ اس بات کا کھا رہا ہے. تو کہا بیٹی اتنا تو کر لیتا کہ ٹکڑا سوکھا اٹھا کر میرے دسترخوان پہ لا کر رکھ دیتا. اتنے پر بس نہیں کیا، تو نے تو جا کر میری نبی سے شکایت کر دیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو اس نوجوان سے کہا ادھر آ. اس کا گریبان پکڑا. سب نے دیکھا اور اس کو دھکا دے کر کہا انتا ومالک لابیک، اٹھ یہاں سے، تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے باپ کا ہے، چاہے تو تیرے گلے پر چھرا پھیر دے اور چاہے تو تیرے مال کو صدقہ کر دے. حالانکہ علماء کرام نے اس حدیث کے ذمہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جائز ضروریات باپ بیٹے کے بغیر پوچھے اس کے مال میں سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے جائز، ضرورت سے زائد کی چیزیں بیٹے کی اجازت کے بعد ہی باپ کو استعمال کرنے کا حکم ہے. وہ بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے ورنہ پھر غیر اخلاقی پہلو سامنے نکل کر آئے گا. تو پیارے اللہ نے اس بوڑھے باپ کے دل کی وہ آواز، وہ بات جو خود نہیں سن سکا، اللہ نے اس کو عرشوں پر سن لیا. ایسے دلوں کی باتوں کو جاننے والے اور سننے والے ہیں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کی سن رہے، آپ کے دل کی سن رہے، میرے دل کی جان رہے، آپ کے دل کی جان رہے. کہتے نہیں 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 نہیں، ایسے اتنے پر بس نہیں ہے. سورہ عنکبوت آیت 10 پر اللہ فرماتے اولیس اللہ بأعلم فی صدور بما فی صدور العالمین. لوگوں اللہ کا چیلنج یہ ہے، اس وقت 750 کروڑ انسان، آج سے پہلے کروڑوں گزر چکے، آئندہ کروڑوں آنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو پیچھے گئے، جو حاضر ہیں، جو آئندہ آئیں گے، جن کے سینوں میں دل ہوگا اللہ سب کے دل کی سنیں گے بھی اور جانیں گے بھی. سب کے دل پر ان کی نگاہ ہے. وہ کہیں گے کہ اچھا ہمارے دل کے اللہ سنتے ہیں، ہم کو کیسا معلوم پڑے؟ ہمارے دل کے اللہ جانتے ہیں، ہم کو کیسا معلوم پڑے؟ تھوڑا سا صبر کر لو، موت کا جھٹکا لگنے دو، آخرت قائم ہونے دو. سورہ زلزال سورہ عادیات آیت 10 پہ اللہ فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرا رب ہوگا تیرے سامنے، تیرے دل سے تیرے دل کی باتوں کو ایک طرف کھینچ کر نکالے گا اور تجھ سے پوچھے گا بتا تیرے دل کی باتیں تھی کہ نہیں تھی؟ تو خود کہے گا اللہ میرے دل کی باتیں تھی. اجی ہم تو انسان ہیں جو سینوں میں دل رکھتے ہیں اور اللہ ان پر نگاہ رکھتے ہیں. وہ تو جانوروں کی اور چرندوں کی اور پرندوں کی اور کیڑوں کی اور مکوڑوں کے دلوں کی آہٹوں کو، ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، ان کو جانتے ہیں. قرآن نے بیان کیا، تفسیر مظہری کی ایک روایت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا. جی ہاں، کائنات کا سب سے پہلا سب سے بڑا ہوائی جہاز وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے. تو اڑ رہا تھا اور آپ کے ہوائی جہاز میں جانور بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے سامان بھی ہوتے تھے. آج اسی کی نقالی یہ ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہازوں کے اندر ہو رہی ہے کہ کھانے پینے اس میں ماشاءاللہ رہتے ہیں. چھوٹا سا بھی سفر ہوگا تو آپ کو راستے میں کم از کم چائے بھی تو ملتی ہے. ہم سفر میں تھے، پلین میں بیٹھے ہوئے تھے تو چائے آئی ماشاءاللہ. تو بڑے میاں بڑے بھی سے کہتے چائے پیتی کیا؟ بوڑھوں کو تو چائے ہونا بھی، وہ کہتے نا چائے بچوں کو رلاتی ہے، جوان کو جلاتی ہے اور بوڑھوں کو چلاتی ہے. بلکہ چائے سے ایک مسئلہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں اور حل کر دوں. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے یہ چائے ہے جو 4 طرح کی خدمت بھی کرواتی ہے اور 4 طرح کی سنت پر عمل بھی کرواتی ہے. میں نے کہا چائے پر 4 سنت ہے، چائے پر 4 خدمت ہے، وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ مالیگاؤں کے رہنے والے تھے، کہا ہمارے یہاں پر ایک ساتھی ہے حاجی لیک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ چائے پینے میں 4 سنتیں ٹوٹتی. نمبر 1 الٹے ہاتھ سے پیتے، کپ بشی چلتی نا، ساسا ایسا ڈالا اور یہ ہاتھ سے پیا تو ایک سنت ٹوٹ گئی، الٹے ہاتھ سے پی لیا. دوسری سنت ٹوٹتی ہے بغیر دعا کے پیتا، کوئی دعا نہیں پڑتا چائے کی. اور نمبر 3 پھونک پھونک کر پیتا. اور نمبر 4 گرم گرم پیتا. تو مسئلے کا حل بھی سن لو. نمبر 1 الٹے ہاتھ سے پیتے، تو اگر کپ بش میں پیتے تو نیت کرو سیدھے ہاتھ سے پییں گے. اور آج کل تو کپ میں چل رہا ہے بھائی، کسی کے گھر پہ مہمان بھی بنا تو کپ میں چل رہا ہے، تو سیدھے ہاتھ سے چائے پی جا رہی ہے. انہوں نے کہا دوسری سنت ٹوٹتی ہے کہ بغیر دعا کے پیتا. آپ بسم اللہ کہہ لو، یہی سب کھانے پینے کی دعا ہے، کہہ لیں گے بسم اللہ چائے سے پہلے بسم اللہ. نمبر 3 کہا کہ پھونک پھونک کر پیتا. جی ہاں، یہ تو غلط ہے. پھونک پھونک کر پینا سنت کے عین خلاف ہے، تو تھوڑا سا صبر کر کے پی لیں گے. اور نمبر 4 پہ کہا کہ گرم گرم پیتا.
اور کتنی گرم، کہ میرے دادا اتنی گرم چائے پیتے کہ بھگونے سے اٹھی کپ میں نکلی اور منہ کو لگی. تو دوسرا بچہ کہنے لگا تیرے دادا نے ٹھنڈی کر دی. کہ کیسے؟ کہ میرے دادا اس سے گرم پیتے. کہ وہ کتنی گرم پیتے؟ کہ بھگونا گرم کا گرم منہ کو لگا لیتے. تو تیسرا کہنے لگا تیرے دادا نے بھی ٹھنڈی کر دی. اچھا میرے دادا نے ٹھنڈی کر دی؟ کہاں، میرے دادا شکر پتی دودھ منہ میں رکھتے اور خود گیس کے چولہے پر بیٹھتے. تو اب گرم گرم پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھنا روایتیں بھری پڑی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر گرم گرم دودھ پیش کیا گیا. تو آپ نے اس کو نوش فرمایا. اتنا بھی گرم نہ ہو کہ آپ کی جیب جلے، آپ کے اوڑ جلے، تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے تو آپ کی ویسے پی لیتا ہے، تو وہ بھی سنت آپ کی برقرار. پھر کہنے لگے کہ چار خدمت ہوتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ چار خدمت کیسی ہوتی؟ کہنے لگے ایک سیٹ صاحب نے ہماری چائے کی دعوت کی، ہم پہنچ گئے، جماعت بیٹھ گئی. اب وہ بڑے سیٹ تھے تو بڑے ان کے گھر کے کپ تھے اور خوبصورت کپ تھے. تو اس میں ہی چائے. ہمارے امیر صاحب سوچنے لگے سونے کا پانی چاندی کا پانی دنیا کے آج کب کیا تھا. خوشی سے لی، چائے پیتے نہیں تھے، حالانکہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے سوچے سیٹ کے گھر کا کپ ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا رکھا ہے. تو انہوں نے بھی کپ لے لیے. اب قسمت بری تھی، اس میں چائے تھی. اب سب ساتھی چائے پینے لگ گئے. تو بزرگ مجھ سے کہنے لگے عامر صاحب کے سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو بڑے بھی آئے، وہ عامر صاحب نے چائے کے 2 گھونٹ مارے. چونکہ وہ چائے پیتے نہیں تھے تو ان کا مزاج جو چائے کے لیے بنا نہیں، انہوں نے چائے کو ویسے چھوڑ دیے. تو میں نے اپنی چائے جلدی جلدی پیا اور عامر صاحب کی چائے لے لیا. تو سیٹھ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ ان کے منہ کی بچی ہوئی چائے اور میں پینے لگا تو ان کا چہرہ تھوڑا سا ادھر گیا. تو میں نے کہا سیٹھ صاحب الحمدللہ آج آپ کے گھر کی چائے کی دعوت کی برکت سے 4 خدمتیں پوری ہو گئی. تو کہنے لگے کس بات کی؟ کہ جب ہم جماعت میں نکلتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ 4 لائن کی خدمت کرنا. مجھے امید ہے جماعت والے بھول جاتے ہوں گے، مگر آج چائے کی پیالی کی برکت سے وہ 4 خدمتیں یاد رہے گی. نمبر 1 بستی والوں کی خدمت کرنا، نمبر 2 اپنے جماعت کے ساتھیوں کی خدمت کرنا، اور نمبر 3 اپنے جماعت کے امیر کی خدمت کرنا، اور نمبر 4 اپنی خدمت آپ کرنا. تو کہا 4 خدمت ہو گئی. سیٹھ کو بھی انٹرسٹ آ گیا بات کے اندر. کا کیسے ہوئی؟ کہ دیکھو اگر چائے بچ جاتی اور واپس اندر چلی جاتی، گھر کی مستورات کو پریشانی ہوتی کہ 8 لوگ تھے، 8 کپ تھے، ایک نے چائے نہیں پیا، شاید پسند نہیں آئی، شاید چائے اچھی نہیں بنی، شاید کہ چائے ان کو پسند نہیں آئی، تو اس کا ذہن خراب ہو جاتا، وہ تکلیف میں آ جاتے. تو میں نے امیر صاحب کی چائے لے کر ان کا ٹینشن ختم کر دیا. یہ ہوگی بستی والوں کی خدمت. سیٹھ کو آگے انٹرسٹ، کہنے لگا اچھا اور اپنے ساتھیوں کی خدمت؟ تو آپ نے دیکھا نہیں 2 گھونٹ لے کر امیر صاحب نے جو ہی پیالی چھوڑی تو سب نے اپنی گردن نیچے ڈال دی. دیتا کہ باپ ہم کو منہ کی، سب نے گردن نیچے ڈال دی. تو میں نے چائے کی پیالی خود لے کر کے سارے ساتھیوں کا ٹینشن ختم کر دیا. یہ ہوگی ساتھیوں کی خدمت. کہنے لگے امیر کی خدمت کیا؟ امیر صاحب کو چائے چلتی نہیں بیچاروں کو، 2 گھونٹ لے کر تھک گئے تھے، اس لیے میں نے لے کر کے ان کو ٹھنڈک پہنچا دیا. یہ ہو گیا امیر کی خدمت. سیٹھ کہنے لگا آپ نے کہا کہ 4تھی خدمت اپنے آپ کی کرنا، وہ کیا ہوئی؟ بولے ایک کپ پہ اپنا تھوڑی جمتا تو میں نے دوسری پی کر اپنی خدمت خود کر لیا. تو 4 لائن کی خدمتیں کروائی جاتی ہیں. تو خیر وہ بڑے میاں جو ہوائی جہاز لیتے، بڑے بھی سے انہوں نے کہا چائے پیتی کہ بڑے بھی؟ تو بڑے بھی نے کہا کہ پی لیں گے. وہ چائے والی بیچاری غریب آئی، تو وہ چائے والی سے انہوں نے کہا بھائی کتنے کی دی وہ چائے؟ تو بولے سر 250 کی. تو بولے پورا پیالہ کون مانگ رہا تیرے سے؟ 1 کپ بول رہا میں، 1 کپ کہہ رہا ہوں میں. تو کہنے لگے جی 1 کپ ہی 250 کا ہے. تو بڑے بھی سے بڑے میں کہتے دوسرے اسٹاف کو پی لے جو. اب اس میں کون سے اسٹاف آنے والا ہے؟ تو خیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہوائی جہاز سے اڑا تو یثرب پر سے گزرا، مدینہ منورہ پر سے گزرا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو آخری پیغمبر کی اطاعت کر لے، ایمان لا لے اور اس کی اتباع کر لے. یہ کہہ کر آپ نے قافلے کو اور رواں دواں کیا اور اس ہوائی جہاز کو آپ نے طائف کے اندر ٹھہرایا. جب طائف میں وہ ہوائی جہاز ٹھہرا ہے تو وہاں سے ان کے قافلے کے لوگ ہوائی جہاز سے ان کے نیچے نکلنے لگے، وہ تخت سے نیچے اترنے لگے. اور جب قافلے سے نیچے اترنے لگے تو وہ طائف کی وادی تھی، اور وادی وہی وادی تھی جہاں پر بعض تحقیق کرنے والوں کے مطابق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے. تو جب یہ وادی کے اندر
کہ سارے لوگ ادھرنے لگے تو قرآن نے قصہ بیان کیا سورہ نمل آیت 18 کے اوپر حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں میں سے چیونٹی نے کہا اے میری بہنوں اے میرے چیونٹیوں سب کے سب اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند دے کچل دے, ان کے لشکر تمہیں روند کر کے آگے بڑھ جائے. وہم لا یشعرون, اور ان کو تھوڑی سی اس کی بھنک نہ لگے, ان کو تھوڑی سی اس کی خبر نہ لگے کہ ان کے پیروں کے نیچے ساری چیونٹیاں کچل دی گئی. یہ قصہ ہو گیا. حضرت قتادہ کا جانا کوفہ ہوا. جب آپ کوفہ پہنچے اعلان کیا لوگوں جس کو جو سوال کرنا ہے سوال کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا, میرا ایک سوال. کیا سوال ہے؟ کہ جی میرا سوال ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس چیونٹی نے اعلان کیا تھا وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ قتادہ رحمۃ اللہ دیکھ کر اس کو ہنسنے لگے. کہ بھائی اتنے بڑے آدمی اور یہ سوال کرتے ہو؟ کہ جی میں نے نہیں کیا, معاف کرے, ایک بچے نے کیا. کون ہے بچہ؟ کھڑا کرو. 8 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا. کیا نام ہے؟ کہتے جی نعمان بن ثابت. ارے وہی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. کہ تمہارا سوال ہے؟ کہ جی میرا سوال ہے. لوگ بعد میں پوچھتے کچھ بھی سنا دیے کہاں پر لکھا ہوا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تفسیر روح المعانی 30 جلدوں کی کتاب ہے. جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 668 کے اوپر سورہ نمل آیت 18 کے ضمن میں تفسیر لکھی ہوئی ہے, وہیں پر یہ واقعہ چھپا ہوا ہے. تو آپ نے کہا بیٹا تم یہ سوال کیوں کیا؟ کہ جی مجھے معلوم کرنا ہے کہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی. تو قتادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا اس سے ہمارے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. کہا مجھے بتائے وہ نر تھی کہ مادہ تھی. تو کہا بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں پتا. تو امام صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے. کہا کیا تھی بتاؤ؟ کہا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی. کا دلیل کیا ہے؟ دونوں نے دلیل پیش کی. میں اب دلیل سمجھانے لگ جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ نکلے گا. تو ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے بات واضح ہو. آپ قرآن پڑھتے ہوگے, آپ پڑھتے ہوگے قالا, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد نے کہا. پھر آپ کہیں قالا, اس کا ترجمہ ہوتا ہے 2 مردوں نے کہا. پھر اس کے بعد سارے مردوں نے جب کہا تو اس کے لیے لفظ آتا ہے قالو, سارے مردوں نے کہا. ایک مرد نے کہا, 2 نے کہا, سب نے کہا. اب نمبر کس کا ہے؟ لیڈیز کا, عورت کا. تو قرآن کہہ رہا قالت, ایک مادہ نے ایک عورت نے کہا. قرآن کہتے کہ شروعات کیا ہے؟ قالت نملہ. یہ قالت بتاتا ہے کہ وہ چیونٹی مادہ تھی. مجھے بحث ہی نہیں کرنی ہے وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی. مجھے تو بتانا یہ تھا کہ جو بیان کر رہا ہے اپنے حبیب سے, اس نے دیکھا کہ نر تھی کہ مادہ تھی. اس نے جس زبان میں اپنی چیونٹیوں کا اعلان کر کے کہا اس نے سنا, اور سننے کے بعد اس نے جس زبان میں کہا اللہ نے اس کو ترجمہ کر کے عربی میں نازل کر دیا. وہ تو اللہ ایسا ہے جو چیونٹی نر ہے کہ مادہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, کس زبان میں کہتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. اور اتنے پر بس نہیں ہوتا, اس کی زبان کو سمجھتا بھی ہے. سننا الگ ہوتا, میں اگر بیان اب عربی میں شروع کر دوں آپ سنیں گے ضرور, سمجھیں گے نہیں. سننا الگ ہوتا ہے, سمجھنا الگ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پر قادر, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے پر قادر, اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے حالات جاننے پر قادر ہے. لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہے کہ اس اللہ سے میرا آپ کا تعلق جڑ جائے. لہذا 2992 بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے راستے کو حج کے سفر میں تھے, تو ایک بہت خطرناک وادی آئی. وادی سفر کے اندر آ گئی. وادی یعنی کہ 2 پہاڑ ہو اور بیچ میں سے راستہ گزر رہا ہو, تو وہ وادی ہوتی ہے. لوگ ڈبل نہیں چل سکتے, ایک آدمی ہو کر کے چل سکتا ہے. الحمدللہ وادی میں ہمارا چلنا ہوا اس بار, اس لیے میں نے سوچا کہ وادی کے متعلق کچھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے. تو وادی میں اس طرح گزرنا پڑتا ہے. تو صحابہ کرام جب وادی میں چل رہے تھے تو ان کو جوش آ رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم ایسے کو پکارتے ہو جو غائب نہیں ہے, تم ایسے کو پکارتے ہو جو بہرا نہیں ہے. وہ سن بھی رہا ہے اور حاضر بھی ہے, اس لیے آہستہ آہستہ پکارو. ارے دادا پوترے کا کھیل تھوڑی اللہ کو پکارنا. گھر میں داخل وہ پوترا زور زور سے کہہ رہا ہے اللہ سائیکل دے دے, اے اللہ سائیکل دے دے. دادی نے کہا بیٹا اللہ میاں بہرا تھوڑی ہے. تو بیٹا کہنے لگا میں بھی مکتب میں جاتا, میرے کو معلوم اللہ بہرا نہیں ہے. پھر اتنے زور سے کیوں کہہ رہا؟ بولے دادی دادا بہرے ہیں, سننا انہوں نے چاہیے تو سائیکل مل جائے گی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سننے پر قادر، ایسے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاضر بھی ہے اور سن بھی رہا ہے، ٹینشن ختم کروا دیا اور ہم کو اللہ سے ملا دیا۔ آئے تھے نبی اس کے لیے کہ مخلوق کا امت کے خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق جڑے، امت کا رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑے۔ اس کے لیے بعثت ہے ہمارے پیارے نبی کی، اور ہم کو نسخہ دیا ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے نسخہ کیا ہے؟ انفرادی نماز پڑھو کہ اجتماعی نماز پڑھو، ایک اعلان پیچھے سے ہم سب سنتے ہیں جب امام اس کو کرتا ہے۔ پہلے تو ایک ہوتا ہے اللہ اکبر، نماز میں 2 اعلان ہم 3 اعلان سنتے ہیں۔ ایک تو سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک آخر میں سنتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور اعلان ہے جس کو ہم سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی اللہ کی، اور ہم فوراً تعریف بھی کرتے ہیں۔ ربنا لکل حمد بھی صحیح ہے، ربنا و لکل حمد بھی صحیح ہے، ہم فوراً تعریف بھی کرتے ہیں۔ اجی ایک نماز اللہ کہہ رہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور نماز اللہ کے تعریف ہی کا نام ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ نہ سنے یہ ہو نہیں سکتا، پھر کھوٹ کہیں نہ کہیں ہماری ہے۔ چونکہ حکم بہت بڑا تھا تو اللہ پاک نے آسان دیکھو کتنا کیا، کیونکہ اس کے اوپر سارے مسئلوں کا حل تھا، صرف ایک نماز پر سارے مسئلوں کا حل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان اس کو اتنا کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بحیثیت امام ہونے کے بیٹھ کر صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ایک موقع تو وہ تھا جب آخری زندگی کے ایام باقی تھے اور آپ پر بیماری آئی ہوئی تھی، تب آپ نے بیٹھ کر کے امامت کی اور صحابہ نے ان کی اقتدا کی۔ اور دوسرا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑا آپ کو لے کر کے دوڑا، اللہ کے رسول گھوڑے پر سے نیچے گر گئے۔ آپ جب نیچے گرے تو آپ کے کندھے کو، آپ کے پیٹھ کو اور آپ کے پیر کو چوٹ لگی۔ نماز کا وقت آیا تو پیارے نبی نے بیٹھ کر امامت فرمائی۔ نظام الدین آج سے 10 سال پہلے کوئی گیا ہوگا رمضان کے مہینے میں، بلکہ 10 سال نہیں 15 سال پہلے قریب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ پتہ ہے وہ کھڑے رہتے تھے کہ بیٹھتے تھے؟ بزرگوں کو پتہ ہوگا، وہ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ وہ بیٹھتے تھے اور پیچھے سے سارا مجمع کھڑے رہ کر آپ کی نماز ادا کرتا تھا۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند کے اندر پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں کے ایک امام صاحب لنگڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی نے بھی بیٹھ کر صحابہ کو نماز پڑھائی، تو ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ تو دیوبند سے فتویٰ نکل کر کے آیا، اگر واقعتاً وہ پیر کی حالت سے معذور ہو، کھڑے رہنے پر قادر نہ ہو، تو وہ بیٹھ کر امامت کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے دارالعلوم چونکہ وہ تو مسئلے کو جڑ سے حل کر کے دیتا ہے، تو دارالعلوم نے آگے کی بات یہ بیان کر دی کہ ہاں اتنا ضرور ہے، وہی امام کے پیچھے کیوں لگے تم بھی؟ دوسرا امام نہیں مل رہا کہ تمہارے کو؟ ارے دوسرے کو کھڑا کر دو، وہ امام سے کہو کہ بھائی آپ کے اعمال ادوار قربانیاں ہمارے پر بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کرو، لوگ بیچارے مشکل میں پڑ رہے ہیں، آپ اقتدا کر لیا کرو، ہم کسی بچے کو امامت پر لگا دیتے، کوئی مشکل نہیں۔ تو دارالعلوم نے ایسا فتویٰ بھی وہاں سے جاری کر دیا۔ میں صرف اتنا بتانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ نماز ہے تو بہت بڑا عمل، لیکن آسان اتنا کر کے دیا کہ مشکل ہو، مجبوری ہو، عذر ہو، بیٹھ کر پڑھ لو، اتنے پر بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو لیٹ کر پڑھ لو، اتنا آسان کر دیا۔ ہاں بس ایک چیز کا خیال رکھنا تھا، جس میں میری اور آپ کی کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، ورنہ نماز ہو اور اللہ کی مددوں کا انتظام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نماز میں سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا گیا، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی گئی، وہ ہے پاکیزگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی میں داخل ہوئی جہاں پر رب آپ کو نبوت دینے والے تھے۔ اللہ نے سورۃ طٰہٰ آیت 12 پر فرما دیا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام،
اپنے جوتوں کو اتارو، ہم آپ کے رب ہیں۔ جوتے کیوں اتارو؟ کیونکہ آپ ایک پاک وادی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جوتے کیوں اتارنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا؟ کیونکہ اہل علم حضرات نے لکھا کہ وہ غیر مطبوع تھے اور مردار گدھے کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ وہ گندگی کو بازو میں کر دو، سائڈ میں کر دو۔ کیا مطلب؟ رب کے حضور حاضری ہو رہی ہے تو جسم، کپڑے ناپاک، جسم پر آنے والی چیزیں ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر میں اور آپ رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں نماز کی شکل میں تو پاکیزگی ضروری ہے، وہ بھی تین۔ اس میں کہیں دیکھو آپ کس کا کیا فالٹ ہے، اس پر مسئلے کا حل ہونا ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرتیں کیوں نہیں لے رہے، جبکہ ان کا اعلان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بلکہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تبلیغ والوں کو کیا ہو گیا، کہتے دعوت پر مدد ہوتی، عبادت پر نہیں ہوتی۔ نہیں جی، نہیں 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 نہیں، وہ چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر، تبلیغ کے مرکز میں بیٹھ کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجتماعی مدد دعوت کے کام پر آتی ہے اور انفرادی مدد اللہ کی عبادت پر آتی ہے، عبادت پر بھی مدد آتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات مانو، کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، لکھ کر دو، سگنیچر کر کے دو، یہ کر کے دو، وہ ارے کہہ رہے ہیں کہ دعوت پر بھی مدد ہے، عبادت پر بھی مدد ہے، تو میرے آپ کے ساتھ عبادت پر مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پاکیزگی ضروری ہے، اور تین قسم کی پاکیزگی ضروری ہے۔ کسی پر اعتراض نہیں ہے، کسی پر اشکال نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مذاکرہ ہے۔ میں آپ ہم سب سوچیں کیا ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے تین پاکیزگی ہے؟ نمبر ایک، ان کنتم جنبا فطہروا، ناپاک ہو نماز کے لیے پاک ہو جاؤ۔ کتنے پاک ہو جاؤ؟ کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ سکے۔ اب حضرت حاجی کا میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو شوق لگنے والا ہے۔ آپ نے غسل جنابت ہوئی یا آپ کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، جو کہ واجب اور فرض کے درجے میں، آپ نے غسل کیا اور آپ کو احساس ہوا رات میں جو گٹکا کھائے تھے یا رات میں جو کھانا کھائے تھے وہ دانت میں کچھ اٹکا رہ گیا، آپ نے غسل کر لیا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بال برابر بھی جگہ جسم پر خالی نہ ہو۔ ہمارا جسم باہر کا تو ہے، لیکن ہمارے منہ کے لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کلی کرنا فرض ہے، بغیر کلی کے اندر کیا ہے؟ دانتوں کا پورا چوکا بھی ہے۔ اب دانت کے اندر کچھ اٹکاؤ رہ گیا، اب کیا کریں گے؟ حضرت خان نے فرمایا دانت کے اندر اگر کچھ اٹکا ہوا رہا، ایک بندے نے غسل کر لیا تو اس کا غسل پورا نہیں ہوا۔ کیا کریں؟ دانت میں سے وہ چیز نکال کر پھینکے اور پھر کلی کر لے، غسل کرنے کو گھنٹہ ہو چکا ہو، کلی کر لے، وہ جگہ کو گیلی کر لے، اس کا غسل پورا ہو چکا ہے۔ اگر دانت میں اٹکی ہوئی چیز پر اس نے نماز پڑھ لیا، اس کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ تو جسم پاک ہو۔ نمبر دو، جسم پر آنے والی چیزیں پاک ہو، ٹوپی، لباس، اگر جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے خاطر چند نمازیں جوتے سمیت صحابہ کو پڑھائی ہے۔ وہ جو جنازے کی نمازوں میں آپ لوگ پہنچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جوتا نکالو، جوتا نکالو۔ اگر آپ کے جوتے نیچے سے پاک صاف ہے تو 100% صحیح اور درست ہے، بلکہ سنت سے زیادہ قریب ہے آپ کا اس وقت کا یہ عمل کہ آپ جوتے سمیت ہی نماز ادا کر لیں۔ یہودیت کی مخالفت کرنے کے لیے ہمارے نبی نے چند نمازوں میں ایسا عمل کیا، بلکہ نظام الدین کے اندر مولانا عبدالستار صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہے اس وقت کاشف العلوم کے، ان کے بہن میں نے خود سنا کہ وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھار جب مارکیٹ سے نیا جوتا لے کر آؤ تو گھر میں آ کر اس جوتے سمیت 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو، اس نیت سے کہ میرے نبی نے بھی اللہ کو سجدہ جوتے پہن کر کیا ہے۔ تو نمبر ایک پاکیزگی ہو گئی جسم کی، اور دوسری پاکی ہو گئی جسم پر آنے والے چیزوں کی، کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، جوتا ہے۔ ایک تیسری بھی پاکیزگی ہے بھائی، اس پر زیادہ دھیان نہیں ہے۔ وہ پاکیزگی کو بیان کرنے والے جن کو میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت جی رابع امیر العالم مترجم منتخب احادیث، مجدد تحریک ایمان، حافظ قرآن، بنگلے والی مسجد کے امام
مولانا محمد سعد صاحب گادھلوی دامت برکاتہم العالیہ 1.5 لائن میں آیا پورا کا پورا یہ، اور اس کے سارے دلائل موجود ہیں۔ ان کی زبانی سننے کو ملا کہ تیسری پاکی وہ ہے جس لقمے سے جسم پرورش پا رہا ہے، وہ بھی پاک ہونا، تو نماز پر مدد آتی۔ آپ کہ وہ نئے نئے باتیں چل رہے، نہیں پرانی بات ہے، آؤ میں بتاتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جسموں کا جھکاؤ نہیں دیکھیں گے، دلوں کا بھی جھکاؤ دیکھیں گے۔ یہ بوٹا کیلا بولتا نماز کے وقت میں، اللہ پاک صرف جسموں کا جھکاؤ نہیں دیکھیں گے، اللہ دلوں کا بھی جھکاؤ دیکھیں گے۔ جی ہاں، اور یہ دل جب گندا ہوتا ہے، یہ دل جب ناپاک ہوتا ہے، خیر کی جگہ بیٹھ کر بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دل جب گندا ہوتا ہے تو خیر کی بات سن کر بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور دل کی گندگی دونوں جانب سے ہوتی ہے، خالق کی جانب سے بھی، مخلوق کی جانب سے بھی۔ سب سے زیادہ گندا دل آپ کو پتہ ہے دنیا میں کس کا ہے؟ سب سے زیادہ گندا دل نہ کافر کا ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ یہودی کا ہے، نہ نصرانی کا ہے۔ اللہ اکبر، میں کافر بھی کہہ رہا ہوں، میں مشرک بھی کہہ رہا ہوں، میں یہودی بھی کہہ رہا ہوں، میں نصرانی بھی کہہ رہا ہوں، سب سے گندا دل ہوتا ہے منافق کا، جو مسلمانوں کی صف میں کھڑا رہتا۔ جی ہاں، سب سے ناپاک دل ہوتا ہے منافق کا، کیونکہ وہ خالق سے بھی رشتہ برباد کرتا ہے، وہ مخلوق سے بھی رشتہ برباد کرتا ہے۔ جس کا نام ہے کینہ، وہ دل کے اندر رکھتا ہے منافق۔ کینہ تو ایک ایسا بھینکر گناہ اور عذاب کا کام ہے کہ کینے کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کینے کے ساتھ جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے، آدمی جنت کی ہوا بھی نہیں سونگے گا کینے کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں پھر بھی چلو کچھ ایسا ہو جائے کہ چھپتے چھپاتے، مثال دے رہا ہوں، چھپتے چھپاتے کینے کے ساتھ جنت میں چلا جائے، اللہ کی قسم اس کے بعد بھی جنت جہنم بن جائے۔ اتنا بھینکر مرض کیڑا ہے کہ کینہ، اس لیے اللہ پاک نے انعام کیا جنتیوں پر۔ وہی جو میں نے شروع میں آیت پڑھا تھا نا کہ جنتی کہیں گے کہ تعریف تو اللہ کے لیے، ہدایت اس نے ہم کو دی، اسی سورہ اعراف آیت 43 پر جو اللہ نے شروعات کی ہے بات کی، اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ، ٹینشن مت لو، جنت کی انٹری پر ہی ہم سب سے پہلے جس چیز میں دل میں غل پیدا ہوتا ہے، ہم اس مادے کو اکھاڑ کر دل سے پھینک دیں گے۔ جنت کے اندر غل نہیں ہوگا، جنت کے اندر کینہ نہیں ہوگا، جنت کے اندر کینہ نہیں ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے وادی والوں کو، ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ہم کو کارگزاری سنائی، کہنے لگے مولانا کیا بتائے، عجیب دیوانے لوگ ہیں ہمارے یہاں کے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ صبح ہم پر ظلم کی لاٹھی چلاتے ہیں اور بندوق سے ہم کو دھکا مارتے ہیں۔ آپ سمجھنا بات کو، لاٹھی چلاتے ہیں اور ہم پر بندوق سے دھکا مارتے ہیں، اور ہماری گھر کی بوڑھی عورتیں کہتی بابا بھوک لگ گئی کھانا کھائے۔ دل پاک ہے ان لوگوں کے وادی والوں میں، صاف ہے، کیونکہ جنت ہے نا بھائی، وہ دنیا کی، وہ ہے دنیا کی جنت۔ لیکن 4 ٹینشن تھے وہاں پھر بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک وہ 4 ٹینشن کو جنت کے گیٹ پر ختم کریں گے۔ پہلا ٹینشن، یا اللہ جنت اور جنت کی نعمتیں آپ ہم کو دے رہے ہیں، لیکن مشکل ہے دوبارہ مر گئے تو کیا کام کی جنت؟ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ٹینشن لو مت، آج سے زندگی ہی زندگی ہے۔ مولا پھر بھی خوشی نہیں ہو رہی، پوچھا کیوں؟ ایک گھٹنے دوبارہ اگر سے درد ہونے لگے تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ بڑے میں پھر بھی گردن نیچے ڈلی ہے، ارے بولو سے کیا بولنے گئے؟ اللہ وہ یہ بڑھاپے کے ساتھ جانا گا جنت میں؟ اللہ کہیں گے ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آپ جم کیا بولے، لیکن پھر بھی اندر نہیں جاتے۔ اللہ کہیں گے کیوں نہیں جاتے؟ اللہ اندر تو جانے کا کچھ نہیں ہے، مگر وہ فقر فاقے تنگ دستیاں ایسی گھیر دی تھی کہ گھر چھوڑ کر کمائی کرنے جانا پڑتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، آج تمہارا اللہ تم کو مالدار کر رہا ہے، کوئی تمہیں فقیر کرنے والا نہیں ہے۔ اب چلے جاؤ، اب بھی نہیں جائیں گے، اب تو چلے جانا تھا، اب بھی جائیں گے۔ کہیں گے اے اللہ اندر تو جا رہے ہیں، مگر وہ دنیا کی بیوی ملے گی کہ واپس؟ اللہ کہیں گے ہاں وہ تو ملے گی۔ کہ اللہ پھر تو ادھر ہی اچھے، کہ دنیا میں دیکھ لی کیا ہونا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ارے میرے پیارے اندر جا کر تو دیکھ، یہ اندر گیا بھول میں دھن ہو گیا، اتنا بھی دھن ہوا ہماری بزرگ تھے انتقال کر گئے، وہ بھی پان کھاتے تھے، ان کے اہلیہ بھی پان کھاتے تھے،
اور جب میں نے کہا کہ حور اتنی خوبصورت ہے کہ ایسے لقمہ جاتا حلق سے نظر آتا اور اتنی خوبصورت ہے، وہ کہنے کے بس مولانا تو کہہ دو اللہ میاں کتھا چونا پان تمباکو اس کے حوالے کر کے لاک کرو میری بیوی کو اور اس کو میرے حوالے کرو مزاج ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا کہ اللہ بس یہ حور کافی ہو گئی، اللہ کہے کہ ٹھیک ہے حور کافی ہو گئی، ایک مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہو کہ اللہ ٹھیک ہے دیکھ لے، تو دیکھنے میں کیا ہے، ایسے بیوی کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، اللہ کی قسم جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے کر بیوی سامنے آ جائے گی، اب لگے نا 12,000 وولٹ کا جھٹکا، کہیں اللہ کچھ نہیں ہونا بس میڈ اپ ہونا، اللہ فرمائیں گے یہ بھی تیری ہے وہ بھی تیری ہے، اتنے میں بس گیا اور بھی بہت ساری تیری ہے۔ تو وہاں پر تو خرابی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، موت آ جاتا ہے، حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، زندگی جواب دی جاتی ہے، لیکن جنتیوں کے اندر جو اللہ ایک نعمت رکھیں گے اس کا نام ہے اخلاق۔ وہ اللہ پاک نے وادی والوں کو کوٹ کوٹ کر دے دیا، بھر بھر کر دے دیا، گشتے میں گئے پہلے چائے پیو بعد میں کام کرتے۔ اچھا میں تو ساتھیوں کو ناراض ہوا، میں کہا یار عجیب بات ہوگی، صرف چائے لا کر دے دی وہ بھی اتنی پلاسٹک کے کپ کے اندر، وہ بھی پلاسٹک کا نہیں پتہ نہیں کس چیز کا، اتنی سی چائے، کشمیر والوں نے تو دل خوش کر دیا، اتنی بڑی چائے 600 روپے کی چائے، آپ کہیں گے کیسی چائے 600 روپے کی؟ اجی وہ زعفران ہوتا نا وہاں پر کھیت کے کھیت ہیں وہاں پہ زعفران کی چائے، اور وہ بہت مہنگا ہے 6-7 لاکھ روپے کلو ہے، تو زعفران کی چائے ساتھ میں اس کے بہت سارے وہ کھانے کے آئٹم، یہ کیا ہے؟ یہ دسترخوان ہے، دسترخوان اخلاق کی علامت ہے، دسترخوان اخلاق کی علامت ہے۔ مدینے والوں پر طبا نے وہ ظلم ڈھایا، صبح سے لے کر شام تک ان سے لڑائی کیا، ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو تکلیف پہنچایا، لیکن ان کی چولہے بجھے ہوئے تھے، تو طبا نے کہا کھانے کو کچھ نہیں، واپسی یمن کی کرو، تو رات میں ان کے دسترخوان پہ کھانے آئے، تو طبا نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مدینے والوں نے ہماری تحقیق کی ہے اور ان کو معلوم پڑا ہے کہ ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے روٹیاں پکا کر ہمارے پاس بھجوائی ہے۔ دشمنوں کو کھلانے کا مزاج، اس سے اعلیٰ اخلاق اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو دسترخوان علامت ہے بہترین اخلاق کی، اور آج کے دور کے اندر کام اخلاق اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا ہے، یہ 2023 کے اندر، یہ تو پہلے سے کرنے کا تھا، لیکن اب زیادہ ضرورت ہے کہ کام اخلاق کے ساتھ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ بھی ہو، اس لیے کہ اخلاق کی بنیاد پر آدمی مخلوق کا محبوب ہوتا ہے اور اخلاص کی بنیاد پر آدمی خالق کا محبوب ہوتا ہے، اور ہم کو دونوں محبوبیت چاہیے، ہم سب محتاج ہیں دونوں محبوبیت کے، کہ مخلوق کا بھی محبوب ہونا ہے اور خالق کا بھی محبوب ہونا ہے۔ میں نے ابھی آتے تھے ہمارے ایک دوست سے پوچھا بیان کیا کرنے کا ہے، تو انہوں نے سادے الفاظ میں مجھ سے کہا 6 نمبر کا بیان کرنے کا ہے۔ میں الحمدللہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے ایمان بیان کیا، پھر نماز پہ کچھ بات کیا، پھر علم کی کچھ بات ہو گئی، ذکر تو قرآن پاک ہو ہی رہا ہے، چوتھے پر میں اخلاق پر پہنچا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے وہ امین ہے، کچھ قرآن حدیث کی باتیں، کچھ بڑوں کی باتیں، کچھ مرکز کی باتیں، کچھ اپنی کارگزار لے کر کے امت کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ اس سے ہمارے ذہن کام کی طرف راغب ہو۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ تہجد میں جاتے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ کے پاس اور جا کر کہتے حضرت آج کیا موضوع ہے، 2.5 گھنٹے کو موضوع لے کر بیان کر دیتے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ کو آج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پتہ ہے کس درجے کے آدمی ہیں؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن ایک اللہ والوں نے خواب دیکھا۔ میری بات سنی سنائی نہیں رہی تھی، بجلی موتی مولانا صاحب پالن پوری جلد 6 صفحہ 15 پر لکھی ہوئی بات ہے۔ تو خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ روز رسول کے پاس 2 فرشتے اترے، دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچے جو فرش ہے اس کو نکال لو اور جنت کا نیا فرش بچھا دو۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیں گے، اللہ کے رسول کے جسم اطہر کے نیچے کا فرش نکالیں گے اور اللہ کے رسول کے جسم اطہر کے نیچے نیا فرش بچھا دیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ یہ جو فرش نکل گیا اس کو کہاں لگائے، اس کو کہاں لے جائے، جنت میں واپس؟ کہتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں لگا ہندوستان میں مولانا عمر پالن پوری کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر میں بچھانا ہے۔ یہ مقام کیوں مل گیا، کیسے مل گیا؟ 2 باتیں تھی، میں نے جب ان کی سیرت پڑھا تو اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں نکلی۔ نمبر 1 ان کی ماں کہتی تھی عمر تیری بات کو پوری دنیا سنے گی، تو ماں کی دعائیں تھی ایک، اور نمبر 2
ماں کی خدمت اور نمبر 2 امیر کی اطاعت۔ وہ کتنی؟ مولانا عمر صاحب پالن پوری پہلے ہاؤس تھا مسجد میں، ہم نے تو دیکھا نہیں، پرانوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پر وضو کر رہے تھے، چہرہ دھو چکے تھے، ہاتھ دھو چکے تھے، سر کا مسح کر چکے تھے، سیدھا پیر دھو چکے تھے، الٹا پیر لے کر ہاؤس پر رکھ کے پانی ایسا بس لے کر ڈال رہے ہیں۔ خادم نے کہا حضرت بلا رہے ہیں، ویسے اٹھ کر چلے گئے، تو کہ حضرت کو پیر کہہ لے کہ قطرہ بھی آ جائے گا اطاعت ٹوٹ جائے گی۔ ابھی ایک بات یاد رکھو، اس وقت امراوتی والے نہیں، ہندوستان والے نہیں، پوری دنیا والے نہیں، بلکہ عام مسلمان بھی 2 چیزوں کا محتاج ہے۔ اگر میری یہ بات وصول ہو گئی تو سمجھو پوری بات وصول ہو گئی۔ اس وقت میں آپ پوری دنیا کا مسلمان 2 چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر نصیب نہیں ہوئی، کہاں جا کر مریں گے؟ قبر ملے گی نہیں ملیں گی، کفن ملے گا نہیں ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مرنا یقینی ہے، کفن ملنے میں شک ہے، ملتا کہ نہیں ملتا۔ 2 چیزوں کے ہم سب محتاج ہیں۔ پیچھے تک کی آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سنیں۔ 2 چیزوں کے ہم سب محتاج ہیں۔ نمبر 1 ورنہ تم لا کر دو، نمبر 1 مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان مرکز کا محتاج ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے انسانیت کی، مسلمان اسی وقت مسلمان کامیاب ہوئے ہیں جب ان کا کوئی مرکز رہا ہے۔ مرکز ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ اور نمبر 2 کوئی نہ کوئی قائد ہونا چاہیے۔ ان 2 میں کسی پر بھی حرف آتا ہے، مرکزیت اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اور قائد اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو یاد رکھنا آسمانوں سے مددی نہیں آنے والی۔ قائد کا ہونا ضروری ہے، مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کرے میری بات کچھ تو دل میں اتر گئی۔ قائد کا ہونا ضروری ہے اور مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت اور امیر کی اطاعت سے اس مقام پر پہنچ گئے کہ نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے مولانا نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، امت کے سامنے آپ کے دین کی باتیں کرنی، میں کیا بیان کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا اخلاق کا بیان کرو۔ تہجد ہوئی، حضرت کی خدمت میں پہنچے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت آج کیا موضوع ہے؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ کا، ارے جب حضور نے موضوع دیا ہم کون سا موضوع دے؟ جو خواب مولانا عمر صاحب پالنپوری دیکھ رہے تھے وہی خواب حضرت جی دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اخلاق اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ جب یہ بنیادیں مضبوط ہوتی ہے کام کرنے والوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنی خیر دیتا ہے۔ میری آخری کی بس 2-4 باتیں رہ گئی، اس کو مکمل کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلص ہیں، اخلاق والے ہیں، لہذا اللہ پاک نے ایک نظام چلایا کہ ایک وادی کو ان کے ذریعے سے بسایا۔ قرآن کہہ رہا سورہ ابراہیم آیت 37 کے اوپر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پیارے اللہ میں نے ایک وادی میں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو لا کر کے بسا دیا ہے۔ تو ایک وادی کو بسانے والے ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس کو اسلام سے سجانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو پوری دنیا کی تاریخ اپنی جگہ، مگر اس وادی کی، اس کشمیر کی تاریخ اپنی جگہ۔ اس کشمیر کو بسانے والے، کشمیر وادیوں کا نام ہے، اور وادی میں یہ ہوتا ہے کہ پانی بھر جاتا ہے تو سالوں نہیں نکل پاتا ہے، اور اس پہ برف گرتے رہتی ہے، پانی جمتا رہتا ہے تو وادیوں سے پانی نہیں نکل پاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز پوری دنیا پر چکر لگایا کرتا تھا، آج کیسے کیا ہندوستان پر سے گزرا تو ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا، ہوائی جہاز کو تھوڑا نیچے لیا، وہ کہنے لگے یہ پانی اگر نکل جائے تو یہ جگہ بڑی خوبصورت بن جائے، لہٰذا وہاں سے پانی نکالنے کے لیے جناتوں کی ہنگامی ٹیم کو بلایا، کون ہے جو اس وادی سے پانی نکال کر باہر کر دے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، جی میں نکالوں گا۔ کیا نام ہے؟ کہتا جی میرا نام ہے کشف، کاف شین تھا، کشف۔ اچھا کشف تم یہ کام کرو، ایک تو آصف بن برخیہ تھا جس نے تخت اٹھا کر لا کر دیا تھا، اور ایک یہ ہے کشف، جی میں نکالوں گا۔ اچھا جا نکال دے کشف، میں یہاں پر ایک بستی بسانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت نکالتا، مگر ایک کنڈیشن، ایک شرط ہے،
حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر ہے، کیا مانگے گا مشرق مغرب شمال جنوب کا، ہوا سے آرڈر دو گا وہ لا کر دے دیں گے، بتا کیا ہونا۔ تو کشف کہنے لگے حضرت یہ وادیوں کے اندر ایک خوبصورت سریلی آواز کی لیڈی رہتی ہے، جن عورت، اس کا نام ہے میر، میں اسے نکاح چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفارش کی اور میر بیچاری تیار ہو گئی اور میر کا نکاح یہ جن کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس نے بیچارے نے وادی میں سے پانی نکالا اور نکال کر کے پڑوس کے ملک میں پہنچا، اور مزے کی بات ہے وہی پانی واپس بحر ہند میں آ کر جمع ہو گیا، وہ سارا پانی نکل گیا، اور ان وادیوں کے اندر پانی کی جگہ پر پھر انسان بسیرا کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ملک کو اپنے وطن واپس لوٹے، وہاں سے پوچھا کرتے تھے بھائی کشف میر کا کیا حال ہے، کشف میر کا کیا حال ہے، کشف میر کا کیا حال ہے۔ دیکھو بولنے میں ذرا سکل ہو رہا ہے تو وہ کشف میر سے ہو گیا کشمیر کا کیا حال ہے، کشمیر کا کیا حال ہے۔ تو اس کو بسانے والے سلیمان علیہ السلام ہے، اور میں یہ تاریخ آپ کے سامنے ہوا میں نہیں پڑھا رہا ہوں، یہ تاریخ میں نے جا کے کشمیر والوں کو سنایا تو ان لوگوں نے، علماء بیٹھے تھے، میری بات کی تصدیق کی کہ آپ نے ہم کو وہ قصہ سنایا جو بچپن میں ہم نے اسکول اور مدرسوں میں پڑھا ہے۔ تو کشمیر کو بسانے والے حضرت سلیمان ہیں علیہ السلام، اور اس کو اسلام سے سجانے والے وار اللہ کی قدرت وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے، جو مکے کی وادی کو اسلام سے سجاتے ہیں، اور اسی نبی کا بچہ ہے ہمارے پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حسین اصغر، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے جعفر، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے یوسف، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے شہاب الدین، اور ان کے بیٹے امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، جو 686 سال پہلے اسلام کا پرچم پورے کشمیر میں لہرا کر واپس چلے گئے، اسی نبی کا نواسا۔ دیکھو ایک بات، آخری بات، نسبتوں کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف ایک عورت کی قربانی کی برکت ہے، ایک عورت کی نسبت کی برکت ہے، ایک عورت کی قربانی کی برکت، ایک عورت کی نسبت کی برکت۔ میں اما بی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مویا الیاس صاحب رحمت اللہ کی نانی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ الیاس تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پرانی بڑھیا کی، پرانی عورت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت کون ہے؟ حبشہ ہجرت ہوئی، بحر احمر پڑتا ہے مکے اور حبشہ کے بیچ میں، بحر احمر کا سفر، ایک کمزور کشتی، 16-17 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے، چند عورتیں ہیں چند مرد ہیں، تو اس میں ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی بیوی ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جماعت پہنچی حبشہ میں، کیا سفر تھا ان کا، اللہ اکبر۔ وہ سفر کیسے بیان کیا جائے، چپو سے چل رہا تھا اور سمندر کو پار کرنا تھا، سمندر کو کراس کر کے جانا تھا اور چپو چلائے جا رہے تھے۔ 16 لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے انہوں نے باری باری سے چپو چلایا ہوگا اور کیا کھایا اور کیا پیا ہوگا، کیونکہ سمندر میں پانی نہیں، اپنے سب دوشا لے جائے تو کتنا لے جائے، بھوکا پیاسا یہ تھکا ہارا مسافروں کا قافلہ حبشہ پہنچا۔ تو دشمن نے وہاں پر یلغار کر دی، بالآخر حبشہ کے بادشاہ نے کہا ٹھہر سکتے ہو، دین کی مدد نہیں کریں گے، دنیا کی مدد کر دیں گے، لہٰذا یہ مستورات کی پہلی جماعت بیرون ملک گئی اور پورے 7 سال ٹھہر کر آئی۔ بیرون مستورات کی پہلی اور بڑی جماعت 7 سال، اللہ جزائے خیر دے نظام الدین والوں کو۔ ایک آدمی کہنے لگا حضرت وہ گھر میں جماعت مستورات کی ٹھہرانا کہ جس گھر میں بیت الخلا بنانا ہو، تو وہ تو کام کو سنت اور سیرت پر لانا چاہتے ہیں۔ میں پہلے اپنا جواب دے دوں، بخاری شریف کی روایت ہے 4141 کے اوپر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ افک پیش آیا، جو نارمل بات تھی لیکن منافق نے اس کو ہوا دی، اور منافق نے اس کو بہت بڑا بیان کر دیا۔ تو اما عائشہ استنجا کرنے گئی تھی، گھر واپس لوٹی ہے، ان کو کچھ خبر نہیں، ام مستح آئی ایک عورت، اس نے کہا عائشہ کیا استنجا کرنے چلو گی؟ تو یہ لوگ شام کے وقت میں استنجا کرنے باہر گئے، بیت الخلا کرنے کے لیے باہر گئے، واپسی ہو رہی تھی۔ اما عائشہ خود بیان کرتی اس زمانے میں ہمارے گھر میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتا تھا، خیر لیکن مفتی یعقوب صاحب نے، اچھا ہم وہاں گئے وادی میں، تو وہاں پر تو ہم کو 5 in 1 ملا، بیت الخلا کا مرکز میں ایک ڈبہ بنا ہوا تھا جس کا نام ہم نے رکھا تھا 5 in 1،
پیشاب اس میں کرو، پاخانہ اس میں کرو، وضو اس میں کرو، غسل اس میں کرو، اور کپڑے دھونے کی باری آ گئی تو وہ بھی اس میں دھو، 5 in 1۔ تو لیکن ان لوگوں نے ہمارا اکرام خدمت یہ کی، اپنے گھروں میں لے جا کر کے استنجا وغیرہ فارغ کرواتے تھے اور بہترین کھانے وغیرہ بھی کھلایا کرتے تھے، بہت زیادہ ہمارا انہوں نے ساتھ دیا۔ مفتی یعقوب صاحب سے پوچھا کہ حضرت جو گھر میں مستورات کا بیت الخلا کا نظم نہ ہو تو جماعت اس گھر میں ٹھہرائے؟ تو مفتی صاحب نے کہا حضرت حاجرہ کا بیت الخلا کہاں تھا؟ جواب یہ ہے کہ کام سنت اور سیرت پر لے جانا چاہتے ہیں، بالکل اس گھر میں بھی جماعت روکو۔ پھر کارگزاری آئی کہ ہم نے گھر کے پاس میں اجازت لے کر ایک گڑھا کھدوایا، اس پہ لکڑیاں رکھی اور اس پر سے پال باندھا، جماعت وہاں پر 1 دن ٹھہری، 2 دن ٹھہری، وہ بستی میں جماعت پہلی بار ہوئی۔ ہم تو تبلیغ جس دن سے شروع ہوئی اس دن سے پہلی جماعت مستورات کی ہماری مروہ پہنچی۔ ہم صفا کو ڈھونڈتے رہ گئے، ملا نہیں ہم کو، صرف مروہ ملا ہم کو۔ صفا مروہ کا جوڑ ہے نا، وہ بھی ایک وادی کا حصہ ہے، تو ہماری جماعت جب وہاں پر پہنچی تو یہی وہاں پہ حال تھا۔ انہوں نے کہا 100 سال میں جماعت پہلی مرتبہ ہمارے یہاں پر پہنچی ہے۔ 15 دن جماعت یہاں پر ٹھہر کر کام کرتی رہی اور الحمدللہ مستورات نے خود کہا کہ اگر تم نہ آتی ہم بغیر کلمے کے مر جاتی۔ کلمہ، نماز اور نہ جانے کیا کچھ سیکھنے کا پھر ماحول بن کر کے تیار ہوا، تو یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ 7 سال کی پہلی مستورات کی جماعت بیرون ملک گئی، وہ بھی حبشہ۔ یہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ آئے۔ جب آپ مدینہ آئے تو 1 سال کا زمانہ گزرا اور 8ویں سال میں وہ لشکر، وہ قافلہ وہاں سے مدینے واپس آیا۔ دیکھو 8واں سال ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جب دونوں واپس آئے تو یہ گئے تھے تو دونوں، لیکن واپس آئے 5۔ وہ کیسے؟ 3 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ، عون اور محمد۔ جب یہ مدینہ کے اندر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جعفر موت کا موقع ہے، تمہیں جانا ہے۔ طے کیا زید بن حارثہ امیر ہوں گے، شہید ہو جائے، جعفر طیار امیر ہوں گے، شہید ہو جائے، عبداللہ بن رواحہ امیر ہو گئے۔ یہ قافلہ چلا گیا اور جا کر کے جعفر طیار وہاں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسماء بنت عمیس کے گھر پر گئے، وہ کہتی ہے میں آٹا گوندھ رہی تھی، میں آٹا، مسند احمد کی روایت ہے، میں آٹا گوندھ رہی تھی اور بچوں کو تیار کر چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول گھر میں آئے، آواز لگائی عون، عبداللہ، محمد، تینوں بچے دوڑ کر نبی کے پاس آئے اور آپ نے تینوں کو سینے سے چمٹایا، پیار کرنے لگے۔ اسماء بنت عمیس کہتے ہیں میں گھبرا گئی کیونکہ جعفر اللہ کے راستے میں، نبی ایسے وقت میں آتے نہیں تھے، آج آ گئے، لہٰذا میں گھبرا کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں میرے ہلکے ہلکے آنسو تھے، میں پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، میں قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ میں نے پوچھا یا نبی اللہ میرے شوہر جعفر کا کیا بنا؟ تو حضور نے گردن نیچے جھکائی، بچوں کو اور زور سے چمٹایا، کہا اے اسماء تو بیوہ ہو گئی اور تیرے بچے یتیم ہو گئے۔ وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر گھر گئے، ازواج مطہرات سے کہا میرے گھر کو چھوڑ دو اور میرے بھائی کی بیوی اسماء بنت عمیس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سب کے سب وہاں پر آئے۔ جعفر طیار کا کیا ہوا؟ جہاں پر یہ شہید ہوئے تھے ایک پہاڑی پر ان کی قبر بنا دی گئی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی زیارت آخری نہیں کی۔ کتنی بڑی قربانی ہوئی اسماء بنت عمیس کی۔ ایک عورت وہاں گئی، وہاں سے پھر یہاں پر آئی اور آتے سے شوہر ان کا شہید ہو گیا۔ اب اسماء بنت عمیس بیچاری انہوں نے عدت کے ایام پورے کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے کہا ابو بکر یہ اسماء ہے میرے بھائی کی بیوی، تم ان سے نکاح کر لو۔ کہ یا نبی اللہ پھر آپ ہی خطبہ پڑھ دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدت کے دن پورے ہونے کے بعد اسماء بنت عمیس سے نکاح ہو گئے۔ بس ہمارے نبی کے بھی وصال کے دن قریب آ گئے، آخری حج کا سفر ہوا۔ کہ ابو بکر تمہیں چلنا ہے؟ کہ یا نبی اللہ اسماء کو ساتھ میں لے لوں، اسماء بنت عمیس میری بیوی ساتھ میں لے لوں؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا پوچھ کیوں رہے ہو، لیتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یا نبی اللہ وہ حاملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ساتھ میں لے لو۔ تو ابو بکر صدیق اپنی اس نئی بیوی اسماء بنت عمیس کے ساتھ چلے، وہ حاملہ تھی۔ چلتے رہے، چلتے ایک وادی میں ہمارے نبی نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ کہاں ڈالا؟ بخاری شریف کی روایت ہے 2992 کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا، خواب دیکھا۔ خواب میں کسی نے آ کر کے کہا انکا بالبطحہ مبارکہ، اے پیارے نبی جیسے موسیٰ ایک پاک وادی میں پہنچے تھے اللہ نے آپ کو بھی ایک پاک وادی میں پہنچایا۔ پاک وادی تھی، وہاں ٹھہر گئے۔
جب آنکھ کھلی پہلی خوشخبری کانوں میں آ کر پڑی، یا نبی اللہ، ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر محمد رکھ دو، یہ میرا آخری سفر ہے۔ یہ اسماء بنت امیس ہے جس کی اتنی لمبی چوڑی قربانی کی داستان ہے۔ پھر اسماء بنت امیس کا جو بیٹا پیدا ہوا، ہمارے نبی نے نام کیا رکھا؟ محمد۔ اس بیٹے کا نام رکھا گیا قاسم، پھر بیٹا ہوا عبد الرحمن، پھر بیٹا ہوا عبداللہ، پھر بیٹا ہوا محمد۔ قاسم، نضر، حسین، سعد، امویہ، عبداللہ، محمد، عبداللہ، ابو جعفر محمد، فخر الدین عمر، امام حاج متذکر، امام تاج الدین متذکر، قاضی کریم الدین، شیخ محمد، مولانا محمد عرف بابت شاہ، مولانا محمد شاہ، مولانا اشرف جھنجاروی، مولانا حکیم محمد شریف، مولانا فیض محمد، مولانا حکیم محمد ساجد، کریم بخش غلام محی الدین، غلام حسین، مولانا محمد الیاس، مولانا محمد یوسف، مولانا محمد ہارون، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ ہے اسماء بنت امیس کی نسل، ان کی اولاد، ان کے جسم میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر مجاہدہ بھر کر رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے، صاف ستھری بات۔ اس لیے جو کرنے والا ہے وہ آئے میدان کے اندر اور کام کرے۔ کیا غلبہ ہے بھی؟ 2 غلبے سب سے زیادہ ہے، پورا کر دیا اللہ میاں نے 2 غلبے۔ پہلا غلبہ، ہر گھر میں ہر در پہ مستورات جماعت ٹھہرے، ہر گھر پہ ٹھہرے۔ پوری ہوگی نا بات؟ ارے 100 سال وہ کہہ رہے نا، 100 سال میں پہلی جماعت ہے، کیا مطلب؟ حضرت جی کی بات صحیح ہو رہی کہ ہر گھر میں جماعت ٹھہرے، کیا مطلب؟ جہاں آج تک جماعت نہیں پہنچ پائی، اس بندے کے کہنے کے مطابق ان علاقوں کے اندر جماعتیں پہنچ رہی ہے، مطلب یہ آج نہیں تو کل ہر گھر میں جماعت ٹھہرنے والی ہے۔ دوسرا غلبہ، علماء کی جماعتیں نکالو۔ اسی کرسی پر 3 مہینے پہلے میں بیٹھ کر کارگزاری سنا رہا تھا اور میں نے کہا تھا الحمدللہ 100 جماعتیں دوسرے سال کی علماء کی روانہ ہو چکی ہے۔ آج میں 3 مہینے کے بعد اسی کرسی پر بیٹھے نئی کارگزاری آپ کو سنا رہا ہوں، وہ 100 جماعتیں تو چلی گئی۔ آج سے 9 دن پہلے مہاراشٹر، جو کام کے حساب سے الگ ہے ہم سے، بمبئی، مہاراشٹر، اپنا برار، حالانکہ پورا مہاراشٹر ہے لیکن کام کے حساب سے 3 الگ، بمبئی الگ، مہاراشٹر الگ اور ہمارا برار الگ۔ تو مہاراشٹر سے علماء کرام کو لایا گیا مرکز کے اندر۔ حضرت جی نے کہا جماعت؟ جی جماعت ہے۔ کہا علماء کرام؟ کہا جی علماء کرام۔ کتنے؟ کہا 45۔ کہا اچھا 45 علماء؟ کہنے کہ حضرت نہیں، 45 دوسرے سال کی جماعتیں ہیں، 45 جماعتیں۔ پھر سنو، 45 جماعتیں دوسرے سال کی علماء کرام کی، تو سر کھجانا پڑا، اٹھا کہاں پر بھیجنا کر کے۔ پھر اس کے بعد وہ روگوں کی ترتیب وغیرہ ماشاءاللہ بنا دی گئی، 100 ہو گئی، 45 ہو گئی، ڈیلی لوگ آنا شروع ہوئے ہیں۔ اور ابھی مولوی ارشد بیان تو اچھا کرے، دوسرے سال میں کب جا رہے بتاؤ؟ وہ ہم پر بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، ہے نیت ارادہ، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، کیونکہ آواز لگ چکی ہے پوری ہونے والی۔ جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا۔ یہ کام ایسا نہیں ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، نہ، جو دے گا وہی پائے گا۔ اس لیے کہ انبیاء، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء عظام، سب کی زندگی اور خلاصہ اپنی ذات سے عبادت کرنا، امت میں چل کر دعوت کا کام کرنا۔ کریں گے؟ ابھی کرنا پڑتا، آج سے ابھی سے شروع کرنا پڑتا۔ اس کے لیے آپ نیت ارادے کریں۔ پہلی تشکیل تو علماء کرام اگر بیٹھے ہو، ادباً گزارش ہے کہ دوسرے سال کے نام پیش کر دیں تاکہ علماء کو ترغیب ہو جائے۔